إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. فلاح پانے والے لوگ، کامیابی حاصل کرنے والے لوگ، ان کا تذکرہ چل رہا تھا. گزشتہ جمعہ آپ نے اس کا پہلا حصہ ملاحظہ فرمایا، سماعت فرمایا. آج اسی حوالے سے دوسرے حصے کی گفتگو ہوگی. قرآن مجید سورۃ البقرہ کی ابتدائی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے چونکہ ان کو قطعاً پڑھتے ہیں، یعنی علیحدہ علیحدہ ان کو پڑھا جاتا ہے، ملا کر نہیں پڑھا جاتا. ان کے معانی کے بارے میں یہ بات بڑی معروف ہے کہ یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ الف کیا ہوتا ہے، لام کیا ہوتا ہے، میم کیا ہوتا ہے، لیکن اس سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. کسی نے یہ بات کہی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے. بعد نے یہ کہا کہ عربوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا، ان کے ہاں کلام کا یہ طریقہ رائج تھا کہ ابتدا میں جو ہے وہ حروف مقطعات بیان کرتے پھر اپنی بات بیان کرتے تھے. بعض نے اس کے علاوہ اور بھی توجیحات کی ہیں. الغرض کہ ان کا الف لام میم ہونا معلوم ہے، اس سے کیا مراد ہے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے. یہ قرآن مجید یوں تو تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. اسی کلام مجید کو، قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ھدی للعالمین بھی قرار دیا. تمام انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے، رشد و ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے.
یہاں خاص طور پر متقین کا تذکرہ فرمایا کہ اس میں متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ تو راستہ دکھانے کے اعتبار سے یہ تمام لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو، مؤمن ہو، متقی پرہیزگار ہو، یا کافر مشرک ہو، فسق و فجور پہ مبتلا ہو، اللہ کا نافرمان ہو، ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے۔ اراءۃ الطریق، راستہ دکھانے کے بارے میں یہ کسی سے بھی کسی قسم کا بخل نہیں کرتا، ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے، ہر ایک کی رہنمائی کرتا ہے۔ جو بھی سمجھنا چاہے گا قرآن مجید پڑھے گا اسے سمجھ میں آئے گی، اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں کفار و مشرکین کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت دور سے لے کر آج تک ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ سخت سے سخت دشمن قرآن مجید پڑھتے، قرآن کی بلاغت، قرآن کا اثر، اس کی روحانیت انہیں متاثر کرتی، وہ اسلام قبول کر لیتے، دین حق پر چلنے لگ جاتے۔ آج تک ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو اس معنی میں ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے، ہدی للعالمین ہے۔ رہا معاملہ ہدی للمتقین ہونے کا، تو یہ ایصال الی المطلوب کے معنی میں ہے۔ ایصال الی المطلوب، اس کے معنی ہوتے ہیں منزل مقصود تک پہنچانا، منزل مقصود تک پہنچانا۔ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا لیکون للعالمین نذیرا، تمام جہان والوں کے لیے ڈراوا آ جائے، ان کے لیے ڈرانے والا ہو، انہیں خوشخبری سنانے والا ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ قرآن مجید کا یہ وصف بیان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہ اللہ رب العالمین نے اس لیے اسے نازل فرمایا لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، روشنی کی طرف لے جائے۔ تو ایمان والوں کا مقصد کیا ہے، مطلوب کیا ہے، ایمان والوں کی منزل مقصود کیا ہے؟ وہ اللہ کی جنت ہے۔ تو یہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اس کے احکامات کو اپناتے ہیں، اس کے نواہی کو اپناتے ہیں، اس کے اوامر کو اپناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا جنہیں کرنے کا حکم دیا وہ کرتے ہیں، جن باتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو یہ انہیں جنت تک پہنچا دینے والا کلام ہے قرآن مجید۔ اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جو متقین لوگ ہیں، ڈرنے والے لوگ ہیں اللہ سے، جن کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے، رہنمائی ہے، جنہیں قرآن مجید منزل مقصود تک پہنچانے والا کلام ہے، یہ متقی لوگ کون ہیں؟ اہل علم تو بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں متقین جو ہیں وہ مبدل منہ ہے اور آگے کا کلام بدل ہے، یعنی آگے جو لوگ بیان ہوئے در حقیقت وہی متقی ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے۔ یہ پہلا وصف بیان کیا متقین کا، تقوی اختیار کرنے والوں کا، اللہ سے ڈرنے والوں کا۔ جو متقی لوگ ہیں ان کا پہلا وصف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا وصف وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسرا وصف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا، عطا کیا، جو کچھ ہم نے انہیں دیا، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھا وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس چیز پر ایمان لانے والے ہیں، یقین کرنے والے ہیں کہ جو کچھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی طرف نازل کیا گیا، انزل الیک، جو کچھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لانے والے ہیں، جو کچھ، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام کتابوں پر بھی، ان تمام نازل شدہ کتابوں پر، صحائف پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ 5 قسم کے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جنہیں ان آیات میں، آیات 1 تا 5 سورۃ البقرہ، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فلاح پانے والا قرار دیا، یہ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یہ کامیابی و کامرانی سے، فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے والے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان 5 کی انشاءاللہ علیحدہ علیحدہ وضاحت کی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز فلاح پانے والوں کی، کامیاب ہونے والوں کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی، پہلا وصف کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں ہمارے سمجھنے کے لیے 2 چیزیں ہیں جنہیں ہمیں بخوبی سمجھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کہتے کس کو ہے، اور دوسرا یہ کہ غیب کسے کہتے ہیں۔ چونکہ آیت میں ذکر ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو دونوں چیزیں معلوم ہونی چاہیے نا، ایک تو ایمان اور ایک غیب۔ ویسے تو ہم میں سے کسی سے بھی پوچھا جائے، ہم یہی کہیں گے کہ ہاں ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان لاتے ہیں نا ہم، لیکن ہر ایک کو ایمان کی تعریف، اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کے تقاضے معلوم نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے، دین اسلام کو ماننے والے کی حیثیت سے، ایک امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہونی چاہیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الایمان، صحیح بخاری شریف کتاب الایمان، صحیح ابن حبان کتاب الایمان، حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، آپ کی بابرکت خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، بڑی طویل حدیث ہے، ایک شخص حاضر ہوا، فرمایا کہ اس بندے کا معاملہ کیا تھا کہ شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بالکل صاف ستھرے، سفید چمکدار کپڑے، وہ شدید و سواد الشعر، اور بال بالکل کالے کالے بال، ولا یری علیہ اثر السفر، سفر کے کوئی آثار بھی نہیں تھے، ولم یعرف منا احد، ولم یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی انہیں جانتا بھی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کیوں کہا، یہ بات کیوں بیان فرمائی کہ سفر کے بھی آثار نہیں، کہ ہم گئے مسافر ہیں، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں۔ مدینے کا ہوتا تو ہم سب جانتے نا، اگر وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے، انسانی روپ میں آئے تھے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل و صورت میں آئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جان رہا تھا، کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا یہ کون صاحب ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے نہیں تھے۔
اگر ہوتے تو ہم پہچانتے. اور مسافر بھی معلوم نہیں ہوتے تھے کہ مسافر آدمی پر اس دور کا سفر ہے. یہ فلائٹ کا سفر نہیں, یہ جہاز کا سفر نہیں کہ ادھر جو ہے وہ اپنی بند گاڑی میں بیٹھے ایئرپورٹ پر اترے اور صاف ستھرے ماحول میں جہاز کے اندر جا کے اگلے ایئرپورٹ پر اترے, بند گاڑی میں اپنے مقام تک پہنچے بالکل ایسے فریش جیسے ابھی گھر سے نکلے ہوں. بظاہر کوئی بہن کو چیل نہیں ہوتی. تو جن لوگوں نے کم از کم لوکل بس کا بھی سفر کیا انہیں معلوم ہے کہ سفر کے بعد کیا حال ہوتا ہے. تو اس دور کا سفر, وہ بھی پہاڑوں ریگستانوں کا سفر جو گھوڑوں پر خچر پر ہوتا تھا, تو کوئی مسافر آتا تو وہ اپنی حلیے سے نظر آ رہا ہوتا تھا کہ یہ مسافر ہے. الغرض وہ آئے اور رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت گھٹنوں سے گھٹنے ٹیک کر وہ جو ہے وہ دو زانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے با ادب مؤدب بیٹھ گئے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے. ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل اسلام, اسلام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا پھر دوسرے لفظوں میں کہ اخبرنی عن الاسلام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے, اسلام کی ڈیفینیشن بتائیے, اسلام کی تعریف کیجئے, اسلام کس چیز کو کہا جاتا ہے, اسلام کا کچھ تعارف کروائیے. ایک سوال ان کا یہ بھی تھا کہ اخبرنی عن الایمان, یا پھر مل ایمان یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. ایک سوال ان کا یہ تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کس چیز کا نام ہے, احسان کسے کہتے ہیں, مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. اور ایک سوال ان کا یہ تھا کہ اخبرنی عن الساعۃ, قیامت کے بارے میں بتائیے, یا اشراط الساعۃ یعنی علامات ساعت جو ہے وہ ان کے بارے میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. اب یہ 4-5 چند سوالات کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے بعد ہر سوال کے جواب میں وہ ایک بات ضرور کہتے تھے, کہ صدقت, آپ نے بالکل صحیح کہا. صحابہ کرام کہتے فعجبنا لہ, ہمیں اس پر بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے اور پھر تصدیق بھی کر رہا ہے. تصدیق تو وہی کرتا ہے نا جسے جواب معلوم ہو. معلوم تھا تو پھر سوال کیوں کیا, تعجب ہوتا ہے اس پر. صحابہ کرام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہماری طرح تو نہیں تھے نا, فضول سوالات کرتے چلے جا رہے ہیں, کام کے سوال کیا کرتے تھے. تو جو بات انہیں معلوم ہوتی وہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے. معلوم ہونے کے بعد اگلا مرحلہ عمل کا ہے, وہ عمل کیا کرتے تھے. اور اب اگر کوئی سوال کر کے کہے کہ ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا, تو وہ کہیں گے یار اس کو تو معلوم تھا. تو اس بات پر ہمیں حیرت ہو رہی تھی. خیر یہ سوالات کر کے وہ چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کوئی بندہ بھی بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کون تھا, کہاں گیا, کہاں نکلا. وہ نظر نہیں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ھذا جبریل جاءکم لیعلمکم دینکم, یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تھے, یہ اس لیے تشریف لائے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. یہ سوالات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوالات اور ان کے جوابات جان کر کے اپنا دین سیکھ لو. سوال کرنے کا مقصد یہ تھا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بات کو جانتے ہیں, آپ کسی بات کو جانتے ہیں, اس سے واقف ہیں, اس کے باوجود بھی آپ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں, اور سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انجان ہیں, جنہیں یہ بات معلوم نہیں, ان کے بھی نالج میں آ جائے, ان کے بھی علم میں آ جائے. تو یہ عین جائز ہے, اس کی گنجائش اسلام میں, بلکہ یہ اچھی چیز ہے. تو عرض کرنے کا مقصد, یہ ساری حدیث بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں کتنی اہمیت ہے اس چیز کی کہ ایمان کیا ہے, کتنی اہمیت ہے اس چیز کی. پھر ہمارے لیے کہ ہم تو اردو زبان بولنے والے ہیں, صحابہ تو عربی جانتے تھے, ایمان کے معانی, لفظی معانی ان کو پتہ تھے کہ ایمان کے لفظی معنی کیا ہے. ہم تو نہیں نا عربی جانتے, ہم تو عربی نہیں جانتے, ہماری لینگویج نہیں ہے, ہماری زبان نہیں ہے, ہم بولتے نہیں ہیں عربی, سمجھتے بھی نہیں ہیں. ہم میں سے 90% لوگ, 95% لوگ عربی سے بالکل واقفیت نہیں رکھتے. تو ہمیں تو یہ بھی سمجھنا پڑے نا کہ لفظی معنی کیا ہے ایمان کے. لفظ ایمان کے ایک اصطلاحی معنی ہے, ایک لفظی معنی ہے.
صحابہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمانیات کی ضروری چیزیں وہ بیان فرما دیں، لیکن ہم نہیں جانتے تو ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ ایمان کے لغوی معنی کیا ہے۔ بیان کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ ایمان کے لغوی معنی کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے ایمان کے لفظی معنی کیا ہے؟ ایمان کے لفظی معنی ہے اقرار کرنا، یعنی لغت عرب میں ایمان کے لیے لغت میں اگر آپ دیکھیں گے، لغت معنی ڈکشنریز وغیرہ میں دیکھیں گے، آپ لغات کی کتابوں میں دیکھیں گے تو ایمان کے معنی الاقرار، التصدیق اور الاستسلام، یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اقرار کرنا، اقرار سمجھتے ہیں نا، یس کرنا، تصدیق یہ بھی یہی ہوتا ہے، کسی بات کو سچ جاننا، کسی بات کو سچا سمجھنا، یہ تصدیق کہلاتا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں، یعنی میں اس بات کو سچ سمجھتا ہوں۔ الاستسلام، فرما برداری کرنا، اوبے کرنا، یہ ایمان کے معنی ہیں، اور اس کے مصادیق قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ اس کے مصادیق قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں، دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو اس کے معنی ہوتے ہیں امن دینا، امن دینا۔ اس سورہ قریش بڑی معروف سورہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، اس کے اندر آیت ہے، آپ میں سے اکثر کو یاد بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وآمنہم من خوف۔ ایک معنی ہے امن دینا، یعنی وہ ذات، رب کریم کی ذات کہ جس نے انہیں بھوک میں کھلایا، وَأَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھلایا، وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، اور خوف سے انہیں امن دی، اور خوف سے انہیں امن عطا فرما دیا، یعنی یہ بے خوف ہیں۔ مکہ میں بلاد حرم ہے، یعنی حرم کا علاقہ ہے، اس کی حرمت ہے، اس کا تقدس ہے، اس کی عظمت ہے۔ لوگ ہمیشہ سے زمانہ جاہلیت میں بھی حرم میں قتال کرنے کو، لڑنے کو، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے تھے، امن برقرار رکھنا لازمی سمجھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کے خوف سے بے خوف کر دیا تھا، امن عطا کر دیا تھا۔ آمنہم کے ایک معنی ہے بے خوف ہو جانا، بے خطر ہو جانا، امن میں آ جانا۔ اس کی مثال صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو بردہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ہم سے یہ حدیث بیان کی، یعنی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم شریف کتاب فضائل الصحابہ میں یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے ہم سے بیان کیا کہ صلینا المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد ہم چند لوگ تھے، ہم نے کہا لو جلسنا حتی نصلی العشاء مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلسنا، کہتے ہیں پھر ہم نے آپس میں کہا کہ بیٹھ جاتے ہیں، رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر ہی چلیں گے، بیٹھ جاتے ہیں، عشاء کی نماز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر جائیں گے۔ ہم بیٹھے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زلتم ہا ہونا، تم تب سے اب تک یہاں ہو۔ انہوں نے اپنی وجہ بتائی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ساتھ مغرب پڑھی، سوچا کہ عشاء بھی پڑھتے چلے جائیں، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احسنتم، تم نے بہت اچھا کیا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد فرفع رأسہ الی السماء، اس کے بعد رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بابرکت سر جو ہے، اپنی بابرکت
نگاہیں، اپنی مبارک نگاہیں آسمان کی طرف فرمائی، اور وہ کثیرا مما یرفعہ، اور اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہیں آسمان کی طرف فرمایا کرتے تھے، اپنا بابرکت چہرہ، اپنا مبارک چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد۔ فرمایا کہ یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے امان ہے، امانۃ، امان، یہ آسمان کے لیے امان ہے۔ جب یہ ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ چیز واقع ہو جائے گی جس کا اس سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں یعنی جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، جب ستارے بکھر جائیں گے، یہ قیامت کا منظر ہے نا، تو آسمان پھٹ پڑے گا، قیامت آ جائے گی، پھر آسمان ختم ہو جائے گا، آسمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لپیٹ کر سائڈ پر رکھ دے گا۔ فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے، ایمان والے ساتھیوں کے لیے امان کا باعث ہوں۔ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں ان پر کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور بہت سے فتنے جو میرے بعد آنے والے ہیں ان تمام فتنوں سے یہ اصحاب محفوظ رہیں گے، امان میں رہیں گے۔ میری ذات بابرکت ان کے لیے امان کا سبب ہے، امان کا باعث ہے۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں اس دنیا سے تشریف لے جاؤں گا، عطا اصحابی ما یعدون، میرے صحابہ پر وہ آزمائشیں آئیں گی جن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، جن کے بارے میں ان کو ڈرایا گیا کہ میرے بعد ایسی ایسی آزمائشیں آئیں گی۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے تھے کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے، ایسے فتنے آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تموج کموج البحر، اور وہ ایسے یعنی موج مارتے ہوئے، ایسے وہ بھپرتے ہوئے فتنے ہوں گے جیسے سمندروں کی لہریں جو ہیں وہ بھپری ہوئی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں، مست ہوتی ہیں، اس طرح بہت تیزی کے ساتھ تم پر فتنے آئیں گے۔ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں یہ امان میں رہیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اصحابی امنۃ لامتی، اور میرے صحابہ جو ہیں وہ اس امت کے لیے امان کا باعث ہیں۔ جب صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ آزمائشیں آئیں گی کہ جن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امان کا ایک لفظ، ایمان کا ایک معنی جو ہے وہ امان دینا بھی ہے۔ آمنہم من خوف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو امان دے دی خوف سے، امان میں آ جانا۔ ایمان کا ایک معنی یہ، اور ایمان کا ایک معنی تصدیق کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ منافقین جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بیان کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کا قول نقل کیا کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، بہت سے لوگ ان منافقوں میں سے ایسے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اذن ہے۔ اذن کے معنی ہوتے ہیں ہر ایک کی سننے والے، ہر ایک کی سنتے ہیں۔ کوئی آئے ہم میں سے، ہم جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں، ہر ایک کی بات سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا دفاع کرتے ارشاد فرمایا کہ قل اذن خیر لکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو بتائیے، ان کو بتائیے کہ ان کا ہر ایک کی بات سن لینا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر یہ ہر ایک کی بات سن کر خاموشی اختیار نہ فرماتے، تمہارے جھوٹ پر تمہاری پکڑ دکڑ کرتے، باس پرس کرتے، پوچھ گچھ کرتے، تم اپنے جھوٹ میں پھنس جاتے اور پھر تمہیں تکلیف پہنچتی۔ یہ تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ ہے، یہ تو ان کی محبت ہے، یہ ان کی شفقت ہے کہ یہ تمہارا جھوٹ سن کر بھی خاموش رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں بولتے، انہیں یقین بھی ہو کہ یہ جھوٹ ہے تب بھی خاموش رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یؤمنو باللہ و یؤمنو للمؤمنین، لیکن یہ تصدیق کس کی کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان والوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ یؤمنو للمؤمنین کے لفظ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا ایک معنی ہے تصدیق۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر کیا کہ جب وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں ڈال کر کے آ گئے تھے
اس کے بعد وہ جب آئے قمیص وغیرہ لے کر آئے، ساری چیزیں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، بابا آپ ہماری بات پر ایمان لانے والے نہیں، آپ ہماری بات کی تصدیق کرنے والے نہیں، آپ ہماری بات پر یقین کرنے والے نہیں، اگرچہ ہم سچے ہی ہوں، فی الحال تو ہم جھوٹے ہیں، اگر سچے بھی ہوتے تو آپ نے ہماری بات نہیں ماننی تھی، آپ نے تصدیق نہیں کرنا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایمان کے معنی ہوتے تصدیق، ایمان کے معنی ہوتے یقین، ایمان کے معنی ہوتے باور کرنا، ایمان کے معنی ہوتے اقرار کرنا، ایمان کے معنی ہوتے امان دینا۔ یہ سارے، یہ دونوں استعمالات قرآن مجید میں کثرت سے موجود ہیں۔ یہ ہے ایمان۔ اور اصطلاحاً یعنی دین کے اعتبار سے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ تصدیق جازم ہے، یعنی پختہ تصدیق اور اقرار کامل اور مکمل اعتراف کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات بابرکت کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اس کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا، اس کے اسماء و صفات کا، اور اس بات کا کہ عبادت کا تنہا مستحق، یکتا مستحق، اکیلا مستحق، وحدہ لا شریک، وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات پر اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات پر اس کا مکمل اطمینان ہو، اس کی تصدیق بھی کرتا ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے تمام اوامر کا، تمام حکموں کو ماننا، اور اللہ تعالیٰ کی تمام نواہی، یعنی اللہ نے جن چیزوں سے روکا ان سے رکنا، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور پھر ان تمام احکامات کو تسلیم کرنا جن کی خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں اللہ کے جتنے احکامات بیان کیے اور جتنی نواہی کو بیان کیا، جن جن چیزوں سے منع کیا کہ اللہ کے ہاں یہ ممنوع ہے، دین اسلام میں یہ ممنوع ہے، ان تمام باتوں کو ماننا یہ ایمان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق فرما برداری کرنا، غیر مشروط اطاعت، غیر مشروط فرما برداری، کسی قسم کی کوئی شرط نہیں لگانی۔ دنیا میں اور بھی کئی اطاعتیں ہیں، والدین کی اطاعت، حکمرانوں کی اطاعت، اپنے باس کی اطاعت، اپنے مالک کی اطاعت، جس کے پاس کام کرتے ہیں اس کی فرما برداری، یہ سب فرما برداریاں مشروط ہیں، جائز ہیں، لیکن مشروط ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں وہ شان والے ہیں کہ جن کی اطاعت میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں، بس جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ اسے مان لیا جائے، تسلیم کیا جائے، اس پر یقین رکھا جائے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس پر مطمئن ہوا جائے۔ یہ ایمان ہے۔ اس چیز کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان سمجھ گئے؟ غیب کیا ہے؟ غیب کس چیز کو کہتے ہیں اور غیب پر ایمان لانا کیا ہے؟ یہ دو باتیں ہیں نا، ایک میں نے وضع کر دی، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایمان کیسے کہتے ہیں۔ اگلی جمعے انشاءاللہ اس چیز کی وضاحت کروں گا کہ غیب کس چیز کو کہتے ہیں، اور غیب پر ایمان لانے کے دو معنی ہیں، کیا معنی ہے وہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو اعلانات سن لیجئے گا۔ رحمانی مسجد کے ساتھ جو اصحاب الکہف کے نام سے بنات کا مدرسہ